ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے، مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں، عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں، اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا، جو چل رہا تھا پروسیس، وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے، ہم کس صورت میں، کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے، نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی، نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا، نہ کوئی اخبار تھی، نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا. اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے، اس کا کیا، اس کی شقیں کیا ہیں، اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے، آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے، اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا، JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا، اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شقیں جو ہیں، جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ، آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ نکال لیا گیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں، آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے، 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے. بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے. 25 آپ کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے، اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے، لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا، مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا نہ بن سکتے ہیں، نہ بننا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دیں. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے، کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے، یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اے کانسٹیٹیوشن دیٹ از فار دا پیپل، اٹ از بائی دا پیپل. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں. اور اگر آپ میں
چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شق نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین, ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے, لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی, اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. ایک دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی, لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ. اور اس آئینی بینچ میں بھی لاء منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے, بالکل بتایا ہے, لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں. یعنی کہ اس پروسیس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا 3-4 دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے, اور وہ کن کن کو سلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے. سلیکشن کا پروسیس حکومت نے الٹیمیٹلی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. جناب چیئرمین, آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے, آپ بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں, لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے, اگر یہ سچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے. اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ پروسیس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسڈ ہونا چاہیے, سینئر موسٹ. اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائیٹیریاز ہوتے ہیں. اس قانون میں وہ کرائیٹیریا نہیں دیا ہوا. تیسری چیز, آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. چلیں کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, آئینی وہ کیسز دیکھے گا. لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. رینٹ کیس میں بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر آ جاتا ہے, سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے, عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے. تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوژن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کی اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے, وہ کنفیوژن رہے گی. پھر پریزائڈنگ جج کیا ہے, اس کے کیا اختیارات ہیں, چیف جسٹس کے برابر ہے, اس سے کم ہے. یہ سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں, لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب اس پہ بحث ہوتی ہے, تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں, اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں, سینٹ جیسے ایوان میں, جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا, ہو سکتا ہے لاء منسٹر صاحب نے کیا ہو, ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائی کر رہے ہیں, یا کچھ کمیٹی ممبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی ہم لوگ اس میں حصہ, جس طرح آپ کو میں فائنلی اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن ہم آن دا ریکارڈ مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی, اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے, اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ, لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی
اس کو نقصان پہنچے گا. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں, اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو.